وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود. وقال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں. جس مدرسے سے میں فارغ ہوں، جامعہ دارالسلام، اپنے نظم و نسق کے لیے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. وہاں ہم استاد ہیں تو وہاں ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں اپنی تقریر کے اس میں پہلی مرتبہ یہ لیٹ ہوا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، یوم عرفہ کا پیغام امت کے نام بڑا طویل عنوان ہے. آدھے پونے گھنٹے میں جتنا مختصر ہو سکے ہم جو ہے اس کی آپ کے سامنے وضاحت کریں گے. سب سے پہلے جو آیتیں حدیثیں پڑھی گئیں اس میں داخل ہونے سے پہلے بطور تمہید ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے دنیا کے افضل دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں. ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں اگر علماء آتے ہیں تقریر کرتے ہیں تو لوگ چلے جاتے ہیں، یا تو جانور کے خریدنے میں یا چارہ خریدنے میں. یاد رکھیے ان دنوں میں عمل صالح اللہ کو جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے. آپ نے سنا ہے یہ دروس کا منعقد کرنا اور علماء کی محفلوں میں بیٹھنا یہ بھی عمل صالح ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم ماشاءاللہ حج میں جب جاتے تھے مسجد خیف جس میں کئی نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں، اس مسجد میں ماشاءاللہ ہم دیکھتے تھے نماز فجر سے لے کر دروس شروع ہوئے تو رات تک دروس چلتے تھے. اور ہمارا قیام مسجد خیفی میں رہا کرتا تھا. میں نے ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کو حالت احرام میں نے درس دیتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے وہاں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کو دیکھا، صالح سہیمی کو دیکھا، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء کو کس کی بات بتائیں، عبد المحسن عباد، اور جو خود عرفے کا خطبہ دیتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری جو عبادت ہوتی ہے علم کی روشنی میں ہونا چاہیے. یہی بات سورہ فاتحہ کے آخری میں بتائی گئی ہے. لہٰذا ان دنوں میں علماء یہاں کے ہوں باہر سے کوئی بھی آئیں، اگر درس دے تو آپ بیٹھیں، جیسے ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد ہے. اگر اس تعداد میں اور اضافہ ہو تو آپ کا یہ بیٹھنا سننا عمل کرنا یہ بھی عمل صالح میں آتا ہے. اس کو آپ بیکار مت سمجھیے. آئیے ہم اپنی جی طرف جاتے ہیں. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود. ان آیتوں کا میرے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے. اللہ نے یہاں قسم کھائی برجوں والے آسمان کی، اللہ نے قسم کھائی قیامت کے دن. یہ دیکھیے ہمارے موضوع سے متعلق وشاہد ومشہود. شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ عرفے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس دن کی قسم کھاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت مرفوع آتی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. اور اس کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. قرآن میں خود اس میدان کا ذکر آیا ہے. عرفہ ایک میدان ہے جہاں حاجی 9 ذی الحجہ کو ٹھہرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب تم عرفات سے کیا ہوتے ہو لوٹتے ہو. اور اس کے بعد یہ آیت تو ہم جانتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے فجر کی. فجر سے کیا مراد ہے؟ 3 قول علماء نے بتایا. ایک تو ہے ہر دن کی فجر، اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا کے نماز فجر کی اہمیت بتاتا ہے. دوسرا یہ ہے یہ عشر ذی الحجہ کی ہر فجر بھی مراد ہو سکتی. عام دنوں میں آپ نماز فجر پڑھتے، مگر ان دنوں میں جو نماز فجر پڑھتے اس کا ثواب زیادہ ہے. تیسری بات یہ ہے بعض علماء نے کہا یہاں فجر سے مراد عرفہ کے دن کی فجر ہیں، تینوں مراد ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے
والشفع والوتر۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن عباس سے نقل کیا شفع سے مراد یوم عرفہ، والوتر سے مراد یوم الذبح ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو دنیا کے بہترین دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، تو حاجی کا حج کب شروع ہوتا ہے ذرا یہ سن لیجیے۔ حاجی کا حج کب شروع ہوتا ہے؟ یوم الترویہ کو، 8 ذی الحجہ کو اپنے گھر سے احرام باندھ کے مطلب مینا جاتے ہیں، وہاں ظہر عصر مغرب عشاء جمع کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں قصر کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے 9ویں ذی الحجہ کی صبح میں وہاں سے نکلتے ہیں۔ کہاں سے؟ مینا سے۔ مینا سے راستے میں مزدلفہ ہوتے ہوئے عرفات جاتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں حج جو آدمی کرتا ہے وہی اس موضوع کو سمجھا سکتا ہے، جو آدمی حج نہیں کرتا وہ سمجھا نہیں سکتا۔ اسی لیے جن علماء نے حج نہیں کیا، ان علماء نے جب حج کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کیا تو غلطیاں کر دیں۔ جیسا کہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں صفا سے پھر صفا کو آئے تو ایک چکر، حالانکہ انہوں نے حج نہیں کیا، حالانکہ صفا سے مروہ کا تو ایک چکر ہو جاتا۔ ابن حزم کے نزدیک 14 چکر، ہمارے نزدیک 7 چکر۔ اس لیے یہ مناسک کا باب بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں ہجری میں جب امیر الحج بنایا تو ابو بکر کو بنایا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں صحابہ میں حج کے بارے میں زیادہ جاننے والے ابو بکر تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنایا۔ تو میدان عرفہ کو جاتے ہیں، وہاں جا کر کیا کام کرتے ہیں؟ وہاں زوال سے پہلے پہنچ جانا حاجی، اور یہ حج میں عرفہ کو جانا یہ حج کا ایک رکن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحج عرفہ۔ وہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہاں جانے کے بعد بڑا میدان ہے، لاکھوں لوگ۔ اب دیکھیے دنیا کا چھوٹا پروگرام کرنا بولو تو ایک میدان کو تیار کرنا پڑتا، وہاں عورتوں کے لیے جیسا کہ ہم عید میں خود دیکھتے ہیں پردہ بنو۔ اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کی جو ہے توحید پرست حکومت کو، لاکھوں لوگ آتے اس میدان میں، مگر ماشاءاللہ کبھی بھی بد نظمی نہیں ہوتی۔ ہمارے زمانے میں تو 35 لاکھ لوگ کبھی حج کرنے آتے تھے، آج کل تو ایسا ہے موقع 12 سال سے کم نہیں آنا، 60 سال سے زائد نہیں آنا، اس کو ٹارگٹ کر کے اس سال لوگ حج کر رہے ہیں۔ سعودی حکومت کی اطلاع کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ 26 لاکھ لوگ اس سال حج کریں گے ماشاءاللہ۔ اتنی بڑی تعداد اس میدان میں اگر جمع ہوتی ہے تو بڑا اندازہ لگائیے اس میدان کی وسعت کا کیا اندازہ ہوگا۔ آپ دیکھیے آپ کو وہ مطلب ان نگاہ کی انتہا تک انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آئے گا۔ جابر رضی اللہ عنہ یہی کہتے ہیں، مکے میں صحابہ کتنے تھے؟ 50-60۔ جب حج کرنے کے نکلے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دائیں دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے حجاج کا سمندر نظر آتا ہے، میں سامنے دیکھتا ہوں تو وہی سمندر نظر آتا ہے، اور ادھر جاتا ہوں تو سمندر نظر آتا ہے۔ اور حج کی پوری تفصیل جابر رضی اللہ عنہ نے جیسے بیان فرمائی، مدینے سے نکل کر مکہ، مکے سے نکل کر مدینہ آنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حرکات و سکنات، تمام اعمال اور تمام مناسک حج پر ماشاءاللہ پوری نظر رکھی۔ وہاں جانے کے بعد خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے 2 رکعت نماز پڑھتے، غروب شمس تک وہیں رہنا ہے، اور سورج کے نکلنے کے بعد جو ہے وہاں سے نکل کر لوگ مزدلفہ چلے جاتے ہیں۔ اب آئیے میدان عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں وہ بات آپ کو بتاتے ہیں۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی میں لکھتے ہیں اصل میں حضرت ابراہیم نے 8ویں جو ہے تاریخ کو خواب دیکھا تھا، اس خواب کے بارے میں سوچتے رہے، وہ سوچتے سوچتے اس کا دن یوم الترویہ پڑ گیا، بعض علماء یہ بتاتے ہیں۔ اور جب 9ویں تاریخ کی صبح کو معلوم ہو گیا کہ خواب 2 مرتبہ دکھایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، اب 9ویں تاریخ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ عربی زبان میں عرفہ یا عریف کا معنی پہچاننے کا آتا ہے، حضرت ابراہیم نے پہچان لیا یہ خواب سچا ہے، اسی لیے جو ہے اس کو عرفہ کہتے ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی جو ہے بیان کی۔ اور عرفہ جو میدان ہے اس کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے بعض علماء یہ کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حضرت آدم کو اور حوا کو دنیا میں اتارا، جہاں جا کر جس جگہ دونوں ایک دوسرے کو پہچانے اس میدان کو کہتے ہیں میدان عرفہ۔ اس طریقے سے علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ یہ عرفہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک وادی ہے، اصل میں ایک وادی ہے، وہاں جا کر لوگ قیام کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں کیا کیا کیا؟ علامہ بن باز اللہ کے نبی کی صفت حج سے متعلق جتنی حدیث ہیں ان حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کیا عرفے کے میدان میں۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے اونٹنی کی پیٹھ پر ایسا خطبہ دیا جو جامع تھا، مختصر بھی تھا۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر جو خطبہ دیا
اگر اس خطبے کی تشریح سارے دنیا کے خطبہ بھی کرے قیامت آ جائے گی مگر خطبہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ کیسا خطبہ دیا تھا، وہ کیا تھا، وہ خطبے میں تو آپ نے شاید زندگی کے کسی شعبے کو آپ نے اس میں نہیں چھوڑا۔ آپ نے عورتوں کو بھی ٹچ کیا، مردوں کو بھی کیا، اسلام کے نظام کو کیا، سود کو بھی آپ نے اس میں حرام قرار دیا۔ اور اس حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت دیکھو، آپ جنگوں میں دور دور جاتے تو اپنے جو ہے ازواج مطہرات کو نہیں لے جاتے، جیسے تبوک کا موقع ہے، مدینے سے 750 کلومیٹر کی دوری آپ نہیں لے گئے، مگر حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 9 بیویوں کو برداشت کیا۔ ہم اپنی زندگی میں ایک بیوی کو برداشت نہیں کرتے۔ رسول اللہ کا ظرف کتنا بڑا، آپ کتنے باہمت انسان تھے، اپنے سفر حج میں آپ نے 9 بیویوں کو برداشت کیا، اور اس سفر میں آپ کی بوڑھی بیوی حضرت سودا رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ سب وسائل سفر نہیں تھے۔ آج کل ہم لوگ اپنی بیویوں کو یہ سی کر میں لے کر چلے گئے تو بیوی کو برداشت نہیں کرتے، دروازہ برابر نہیں بند کرے، یہ کرے وہ کرے، ہم ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ذرا تصور کرو، وسائل حج نہیں، جانوروں پر سفر کر کے جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 بیویوں کیسے برداشت کیا ہوگا، ذرا یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے میں کیا پیغام ہے علماء سے آپ سنتے ہیں، مجھے تو عرفے کے بارے میں بتانا ہے نا۔ تو خطبہ ختم ہو رہا تو آپ نے اشارہ کیا، دیکھیے اللہم اشہد اللہم اشہد، یہ اشارہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں۔ آج لوگ بولتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ صالح فوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا، جس کا عقیدہ یہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اگر یہ کہتا ہے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لوگ بولتے ہیں اللہ جبے میں آتا ہے، اللہ جھاڑ میں آگا ہے، اللہ میرے جسم میں آگا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے صوفیوں کو مسجدوں میں ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا کہتا ہے اس کے جسم میں اللہ آگا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی خطبے کو بولتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد، اور اللہ کے نبی نے اس خطبے میں اپنے 23 سالہ زندگی کا پورا خلاصہ بیان فرمایا۔ لوگو دیکھو، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اس کے بعد میں تم سے ملنے والا نہیں ہوں، میرے سے جتنا سیکھنا ہو سیکھ لو۔ آپ نے اس سفر حج سے پہلے امت کو روزہ بھی سکھا دیا، اور کیا سکھایا، نماز بھی سکھا دیا، زکوٰۃ بھی سکھا دیا۔ اللہ کے نبی اسلام کا آخری رکن 5واں رکن سکھا رہے ہیں، خذوا عنی مناسککم، میرے سے حج سیکھ لو۔ اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فلیبلغ الشاہد الغائب، کہا جو آدمی یہاں ہے وہ جا کر غائب لوگوں کو پہنچا دے۔ جانتے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے تھے چینل مکے کا، 42 گرمی ہے، 42 ہے گرمی۔ اللہ کے نبی کیسے برداشت کیے ہوں گے؟ اس وقت اے سی نہیں، فین نہیں، پنکھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سفر میں گئے ہوں گے۔ اور سفر میں حج میں گئے تو جو مشقتیں ہوتی ہیں، ان مشقتوں کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ اس کو کیسے حج فرض معلوم ہوتا ہے، بار بار نہیں جا سکتے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور میرا تجربہ ہے یہ حج اور عمرہ جوانی میں کرنے کی عبادت ہے۔ 15-20 سال پہلے جن لوگوں کے ہاتھ ایسے ایسے ہلتے تھے ویسے لوگ حج کو جاتے تھے، ختم ہو گئے۔ اب ماشاءاللہ امت میں بیداری آئی ہے، نوجوان لوگ جو ہے ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، وہ جانور پر اتنی گرمی پڑ رہی تھی، وہ جانور کے منہ سے نکلنے والا کف نیچے کھڑے ہوئے صحابہ کے اوپر پڑ رہا تھا۔ اللہ اکبر! ایسی سخت گرمی میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خطبہ دیا۔ آپ جو ہے غروب شمس تک وہیں رہے، نماز مشغول رہے۔ صحابہ کرام عرفہ سے نکلتے ہوئے دیکھتے 25-26 لاکھ لوگ عرفے سے نکلنا بولے تو وہ جیسے جیسے ختم ہوتے جاتا لوگوں کے دل نرم ہو جاتے۔ اور دعاؤں کی وجہ سے تو عرفے کا میدان ایسے ہوتا ہے، آپ کہیں سے بھی گزرے رونے کی آواز آتی ہے، اتنا دل نرم ہو جاتا ہے عرفے کے دن۔ آپ دیکھتے جب دوسرے جماعتوں کے اجتماعات میں اجتماعی دعا ہے تو سب روتے رہتے۔ ذرا تصور کرو 5 لاکھ کا یہ حال ہے تو 26 لاکھ لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ جلدی جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگو آہستہ جاؤ آہستہ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں، جہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں کیا کرنا چاہیے، ہمیں صبر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عرفے کے میدان میں انسان چلا گیا، حج کو گیا، سارے خیرات کو اپنے دامن میں ڈال لیا۔ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ اسلام یہ بتاتا ہے جو حاجی عرفہ کے میدان میں چلا گیا تو اس کی مغفرت پکی انشاءاللہ، مگر غیر حاجی کے لیے کیا، نفل روزے کی مشروعیت بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ آپ نے کہا عرفے کا روزہ رکھنے سے اللہ سے مجھے امید ہے کہ 2 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! 2 سال کے دن کا تو کتنے ہوتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں 720 دن ہوتے، 360 اگر جوڑ لو کتنے ہوتے؟ 720 دن ہوتے۔ یہاں دیکھیے نکتہ، عاشورے کا روزہ رکھنے سے 1 سال گناہ معاف ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ عرفے کا روزہ رکھنے سے 2 سال گناہ۔ یہ کیوں ایسا فرق؟ ابن القیم رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، عاشورے کے روزے رکھنے کا تعلق موسیٰ کی شریعت سے، اسی لیے 1 سال کا روزے کا ثواب۔ اب اس کا تعلق چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہے، آپ کے شریعت کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف فرمائے۔ اور یاد رکھو آپ لوگ، یہ روزہ اتنا اہم ہے، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ تو اپنے گھر کے خادموں کو، نوکر چاکروں کو سحری کے لیے اٹھاتے تھے، بولتے تھے روزہ رکھو۔ اور سعید ابن جبیر کا گھر رمضان یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں چراغ ہی نہیں بجھاتے، بس چراغ جلتا رہتا، گھر والوں کو سب ماشاءاللہ ایسے لگتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آ گیا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے ہیں، مگر یہ 10 دنوں کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ابن تیمیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اعتبار سے افضل ہیں، رمضان کا آخری عشرہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے، لہٰذا ہم دونوں میں بحث نہیں کرنا چاہیے، جو عبادت ان دنوں میں کرو وہ کرو، اور ان دنوں میں بھی ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ روزہ رکھتے تھے۔ اور آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے، وہ کیا ہے، اگر آپ نفل روزے کے دن سفر میں بھی نکل گئے مثلاً، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ محمد ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ عاشورے کا روزہ رکھ کے سفر کرتے تب بھی روزہ نہیں چھوڑتے۔ لوگ بولتے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرض روزے کے لیے رخصت دیا ہے، سفر میں کہیں کو چھوڑالتے، تو بولتے دیکھو فرض روزے کی قضا ہو سکتی ہے مگر نفل روزے کی قضا کہاں ملتی ہم نہ۔ تو اس طریقے سے آپ سفر میں بھی گئیں تو اس روزے کو نہ چھوڑیں، اور اپنے گھروں میں جو ہے اطاعت کا ماحول پیدا کریں، اپنے بچوں کو بھی بچپن سے یوم عرفہ کی عظمت کیا، ان دنوں کی عظمت کیا دل میں بٹھا کر دینی تربیت کریں۔ اب آئیے یوم عرفہ کی خصوصیات کیا ہیں۔ اس مہینے کی، اس مطلب دن کی علماء نے 7 خصوصیتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے یہ وہ دن ہے جس دن دین مکمل ہوا ہے۔ ایک آدمی یہودی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، بولنے لگا، اے عمر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اللہ کے نبی کے اوپر عرفے کے میدان میں اونٹنی پر اتری تھی۔ اس کا کیا مطلب تھا، اے محمد، ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا ہے، ایسا۔ تو وہ بولنے لگا، اگر یہ آیت ہمارے اوپر اترتی تو ہم اس کو عید منا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ آیت نبی پر کب کیسے اتری میں جانتا ہوں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، یہ دن وہ دن ہے جس دن دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرفے کے بعد احکام سے تعلق رکھنے والی کوئی بات نہیں بتائی۔ 23 سال میں جتنے احکام ہونا تھا مکمل احکام کر دیے گئے۔ دوسری بات ہے، یہ عرفے کے دن کی دوسری خوبی یہ ہے، اللہ تعالیٰ جس 10 دنوں کی قسم کھاتا ہے ان دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کبھی کہا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، کبھی کہا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ۔ اسی طریقے سے تیسری خصوصیت یہ ہے، اس میں روزے کا ثواب ہے جیسے میں نے بتایا۔ چوتھی چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جہنم سے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ رمضان میں آپ سنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے نکالتا ہے، ویسے رمضان میں جیسے پورا مہینہ وہ عمل ہوتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ عرفے کے دن بھی جہنمیوں کو زیادہ کیا کرتا ہے، نکالتا ہے۔ جس کا نام جہنمیوں کے فہرست میں تھا، اگر وہ روزہ رکھتا ہے غیر حاجی، اگر وہ حاجی بن کر اگر وہ جو ہے عرفے کے میدان میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کے فہرست سے نکال کر اسے جنت میں جانے کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس دن کی اور ایک 5ویں خصوصیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دن معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ کیسے فرماتا ہے؟ دیکھو، ایک بندے مومن اللہ کے سامنے جتنا گڑ گڑاتا اللہ اسے اتنی عزت دیتا۔ آپ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے، مالداروں کے پاس چلے جاؤ، آپ اس کے سامنے کتنا گھسیٹ لیتے بھی کیا بھی عزت نہیں دیتا انہیں۔ اللہ کی شان ایسی ہے۔ کیسی اللہ کی شان؟ اللہ کی شان ایسی ہے، آپ جتنا جھکتے اللہ اتنا اٹھاتا آپ کو، ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عرفے کے دن قریب ہوتا ہے،
عرفے کے دن بندوں سے قریب ہوتا ہے، مگر یہ نہیں بولنا کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ عرفے کے دن بندوں کے قریب ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے اللہ کو معلوم ہے، مگر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرفے کے دن دنیاوی آسمان پر آتا ہے، اس حدیث کو علماء نے ضعیف قرار دیا۔ کیا کہتا ہے؟ دیکھو میرے ان بندوں کی طرف کیسے ان کے بال اٹے ہوئے ہیں۔ اب حاجی جب حج میں ہوتا کنگھی کرتا نہیں کرتا، اس لیے کہ کنگھی تو بال گریں گے، اور کنگھی بھی نہیں، بال پورے اٹے ہوئے ہیں ایسے، اور دو وہ بغیر سیے ہوئے کپڑے پہنے آتا ہے۔ اللہ دیکھتا دیکھو میرے ان بندوں کی طرف کیسے ان کے بال، کیسے ان کے کپڑے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے پوچھتا ہے اپنے فرشتوں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آج ان کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حاجیوں سے یہ کہتا ہے کہ میں ان حاجیوں کو لے کر تم پر فخر کرتا ہوں۔ حالانکہ جو فرشتے ہوتے نورانی مخلوق کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان پر اللہ تعالیٰ ان دنوں میں کیا کرتا ہے؟ اس وقت میں اللہ تعالیٰ حاجیوں پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اور اسی طریقے سے اس کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہا کہ سب سے بہترین دعا عرفے کی دعا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ مستجاب، کہ عرفے کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ اور ایک بات بھی ہے اس میں، ساتویں خصوصیت کیا ہے؟ توحید کی پختگی کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے پہلے جتنے نبیوں نے حج کیا، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے پہلے بھی حج تھا دنیا میں، اور شاید وہ لوگ بھی عرفہ کے میدان میں جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے سے پہلے جتنے نبیوں نے حج کیا ہے اور میں بھی حج کر رہا ہوں، اس دن وہ دعا پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو دیکھو یہ عرفے کا دن توحید کی پختگی کا دن ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سورہ اعراف میں اللہ یہ فرماتا ہے اس دنیا میں ہر انسان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا تھا، جانتے نا وہ اسے بولتے عہد الس۔ وہ جمع کہاں کیا؟ تو بولتے ہیں اصل میں وہ عرفہ کے دن ہی تمام انسانوں سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ دیکھو عرفہ کا دن توحید کی پختگی کا دن، اللہ کی نبی جو دعا پڑھ رہے ہیں اس میں توحید کا ذکر ہے، اور اللہ کی نبی نے یہ فرمایا تمام انسانوں کو جمع کر عرفے کے دن ہی اللہ نے سارے لوگوں سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے کہا اے رب تو ہمارا رب ہے، مگر اسے جو ہے عہد کو ہم نے بھلا دیا۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے کتابیں اتاری، اس عہد کو یاد دلانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر نبیوں کو بھیجا گیا۔ اور اسی طریقے سے آٹھویں خصوصیت اس عرفے کے دن کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن کو عید کا دن کہا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے عید کا دن بولے تو نئے کپڑے پہن لینا، اللہ کی نافرمانی کرنا، وہ ہم سمجھتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کل یوم لا نعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن جس دن تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو وہ عید کا دن ہے۔ تو یہ عرفے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حضرت عائشہ کے میں نے یہاں روایت لکھی ہے اللہ تعالیٰ عرفے کے دن کیا کرتا ہے؟ سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لے کر جو ہے وہ انسانوں کے قریب ہوتا ہے حاجیوں کے، اور بولتا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں حاجی؟ چاہتے ہیں اللہ کی معافی، چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی۔ اب عرفے کا پیغام، یوم عرفہ کا پیغام کیا ہے؟ انشاءاللہ مختصر آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے عرفے کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے زمان و مکان کے اعتبار سے جو افضل دن ہے اس کی ہمیں عزت کرنا چاہیے۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے اسلاف 10 دنوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ کون سے 3 دن؟ وہ 10 دن محرم کے، 10 دن ذی الحجہ کے، اور 10 رمضان کے۔ یہ 10 دن جب آتے ہیں ہمیں مکمل طور پر اس کی قدر کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے یہ ذی الحجہ کے دنوں میں پہلی صف میں نماز پڑھ لیتے، بعد میں جا کے غیبت کرنا شروع کر لیتے۔ ما اللہ اکبر، یہ امام احمد، یہ ان علماء کو ہم دیکھتے ان دنوں میں راویوں پر جرح کرنا بھی بند کر دیتے تھے۔ کیسے سے حدیث نہیں پڑھاتے، جب برا کر دیتے۔ اگر کوئی راوی جا کے ان ائمہ سے پوچھتا اس راوی کے بارے میں کیا بولتے، منہ سے بولنے کے بجائے زبان ہاتھ سے لکھتے، بتاتے دیکھو یہ راوی کا یہ حکم ہے۔
ایسا ہمارے اسلاف ان دنوں کی بڑی قدر کرتے تھے، لہٰذا ان دنوں کی ہمیں قدر جانے، غنیمت جانے۔ اور ایک آپ لوگوں سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے، ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، اپنے بچوں کو اس میں ٹی وی میں ہمیں کیا دکھاتے رہتے ہیں۔ میں بولتا ہوں اپنے بچوں کو مکے کی نماز دکھاؤ، اپنے بچوں کو مدینے کی نماز دکھاؤ، اپنے بچوں کو عرفہ کے جس دن جمع ہوتے وہ دکھاؤ، مزدلفہ مینا دکھاؤ۔ ہم یوٹیوب میں وہ جی بی ڈال لے کے گمراہ ہوتے رہتے، اپنے بچوں کو دکھاؤ، بیٹا دیکھو کیسا یہ عرفات، یہ مزدلفہ۔ اگر بچپن سے ان مقامات مقدسہ کی اگر محبت اپنے دلوں میں بٹھائیں گے نا، ہوگا کیا، بچے ماشاءاللہ اسماعیل کی طرح توحید پرست بنیں گے۔ اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مزارات اور یہ قبروں کی غلط محبت ان دلوں میں نہیں بیٹھے گی۔ آج نوجوانوں کے دلوں میں ہم نے اپنے مقامات مقدسہ کی محبت نہیں بٹھائی، اس وجہ سے وہ کیا ہے، مزاروں میں اور نعوذ باللہ قبر پرستوں کا شکار ہو کر اپنی توحید میں خلل پیدا کر رہے ہیں۔ یوم عرفہ کا دوسرا پیغام یہ ہے، اس کے بارے میں صحیح حدیث میں جو بھی آئی ہے مکمل طور پر اس کو جانیں۔ اگر آپ سے پوچھے عرفے کے دن کا ذکر قرآن میں ہے کیا، ہر مسلمان کو معلوم ہونا کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے، اس طرح آپ کو جو ہے اس کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے۔ اس بارے میں جتنے ضعیف احادیث ہیں ان تمام احادیث سے اپنے آپ کو بچائیں، اور من گھڑت واقعات سے بھی جو ہے ہم تمام کو دور رہنا چاہیے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات ایسے یوٹیوب میں جو ہے ویڈیوز کلپ آتے، کعبۃ اللہ کے پاس بجلی چمکتی ہے، اس میں محمد لکھو ہے، کہاں سے آتا وہ؟ اور بعض لوگ بولتے مسجد بند ہے، سی سی ٹی کیمرے میں جن آ گیا ہے، کہاں سے آتا ہے جن؟ اور یاد رکھو جن شیطان کیمرے میں نہیں آتا، ہرگز نہیں آتا۔ وہ کیا تو بھی لائٹ جاتے رہتا، اس کی وہ جو ہے پرچھائی پڑتی، لوگ سمجھتے جن کیمرے میں کیسے آئے گا؟ جن جب ہماری آنکھوں میں قید نہیں ہوتا تو انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے میں کیسے آ سکتا ہے وہ؟ ذرا اس طریقے سے یہ غلط ویڈیوز، ایسے ویڈیوز، وہ بجلی چمکتی ہے تو دیکھو کون کی فرشتہ اترتا ہے۔ اب چند دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی گئی، کیا بولے تو کعبۃ اللہ کے پاس برف گر رہی ہے، قیامت تک نہیں ہوتا ہے۔ مکے کا موسم کتنا گرم رہتا، وہاں جا کر کیا برف گرے گی؟ جھوٹی۔ کیا کرتے ہیں لوگ، ایڈٹ کر کے ڈالتے ہیں اور ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ضعیف روایتیں، من گھڑت واقعات، اور سوشل میڈیا کا ایک نقصان ہمارے اوپر یہ ہوا کہ اس نے ہمیں جھوٹ بولنا سکھایا، سب سے یہ چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اور ایک بات یہ کیا ہے، یہ یوم عرفہ کا اور ایک پیغام یہ ہے، حاجی کو تو سب سے بہتر جو چیز حج میں ملتی ہے وہ توحید ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اتنے لاکھوں مسلمان مکہ مدینہ جاتے لیکن اپنی توحید کو پرفیکٹ نہیں کرتے۔ جہاں وہ سر جو کعبۃ اللہ میں اللہ کے سامنے جھکا، وہی سر اللہ کے مزاروں کے سامنے جھکاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو حج مبرور نہیں ملے گا۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، علامہ غزالی رحمہ اللہ احیاء الدین میں لکھتے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا، دیکھو ایک وقت وہ آئے گا، لوگ حج کو جائیں گے، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کو پائے بغیر خالی جیب واپس ہو جائیں گے۔ وہ حال آج ہم دیکھ رہے ہیں، حج آج پکنک بن گیا ہے، لوگ اپنے آپ کو حاجی الحاج کہنے کے لیے حج کر رہے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بندہ جب حج کرتا ہے تو اگر وہ اپنے آپ کو حاجی یا اس طریقے سے الحاج لکھتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ دیکھو سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے 70 حج کیے، کیا انہوں نے کبھی اپنے نام کے حاجی الحاج لکھا؟ نہیں لکھا۔ حج کو جاتے ہیں تو کہتے جانا، گھر کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کو جا رہے تھے، آپ کی سواری کتنی تھی؟ روایتوں میں آتا ہے 4 درہم کے برابر سواری تھی آپ کی۔ جب آپ اس اونٹنی پر سوار ہو رہے تھے آپ نے کیا کہا؟ اللہم حج لا ریاء فیہ ولا سمعہ، اے اللہ تم میرے حج کو ریاکاری سے، دکھاوے سے پاک کر دے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، لوگ حج کو جا رہے ہیں فوٹو پکڑ رہے ہیں، آدمی عبادت کر رہے ہیں فوٹو پکڑ رہے ہیں۔ آپ مکے مدینے کی آج کھڑے بغیر فوٹو پکڑ سکتے، مگر کھڑے ہو کر یہ فوٹو پکڑنا یہ اس اخلاص کے منافی ہے، اور ریاکاری تو دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر حاجی کو یہ آیت اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج کو جائے، سب سے بڑی جو نعمت ملتی ہے وہ توحید ہے۔ آپ طواف کر رہے ہیں، آپ کا عقیدہ توحید پختہ ہو جاتا ہے۔ ذرا وہ حجر اسود کے قریب ہو تو حضرت عمر کے اس قول کو یاد کرو، جبکہ کیا کہا عمر رضی اللہ عنہ نے؟ جاہلیت میں تو بتوں کے سامنے جھکتے تھے، جب وہ پتھر کے پاس جاتے ہیں تو اپنی توحید کے پختہ کے الفاظ میں کرتے ہیں، دیکھو یا حجر انک لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اے حجر اسود، تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیتا، کبھی نہیں دیتا۔
کبھی کبھی ہم کعبۃ اللہ کے اطراف میں طواف کرتے ہیں تو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کیوں پتھر کے پیچھے جا رہے ہو. ہم جب حجر اسود کو جاتے ہیں تو بولتے ہیں کیوں چومتے ہو, یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے اترا ہے. آپ نے اس پتھر کے بارے میں فرمایا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, سودت ہو خطایا بنی آدم, انسان کے گناہوں نے اس کو کالا کیا ہے. وہ کیسے تھا؟ دودھ زیادہ سفید تھا, چھو کر کالا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو حاجی جب یہ کر رہا ہے اس وقت توحید, اور جب وہ صفا مروہ کے درمیان میں جا رہا ہے توحید, وہاں دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل یاد آتے ہیں, وہاں حضرت ہاجر یاد آتی. یہ کون؟ یہ پورے توحید پرستوں کا خاندان جس کو ہم کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہہ کر حضرت ابراہیم کو اور ابراہیم کی پوری فیملی کو یاد کرتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھو جا کر زمزم پیتے ہیں. یہ زمزم کیا ہے؟ یہ توحید کی خاطر نہ مطلب جو ہے قربانی دینے کا نتیجہ ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے آزماتا ہے, جہاں انسان کی ساری چیزیں دروازے بند ہو جاتے ہیں, وہیں اللہ تبارک و تعالی کی کرشمے سازی شروع ہوتی ہے. دیکھو آپ مینا میں چلے جاؤ, مزدلفہ میں چلے جاؤ, جب وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا اس میں عقیدہ توحید, بسم اللہ اللہ اکبر بول کر وہاں عقیدہ توحید. حتیٰ کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں وہاں بھی بولتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. سورہ حج اٹھا کے دیکھو اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیسے توحید کا ذکر فرماتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے نبیوں نے حج کیا تو انہوں نے بھی یہی دعا پڑھی. تو جو حاجی حج میں جاتا ہے, عرفے میں جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں اسے اپنے توحید کو پختہ کرنا چاہیے. اسے میدان عرفہ میں کہنا چاہیے اے اللہ ابراہیم کا جو عقیدہ تھا وہ مجھے دے دے تو, اور بولنا اے اللہ تو حضرت اسماعیل و اسحاق کا جیسا پختہ عقیدہ تھا اے اللہ وہ پختہ عقیدہ میرے بچوں کو دے. افسوس ہوتا ہے اہل یوم عرفہ کے اس پیغام سے اکثر لوگ غافل ہیں. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. جب 2006 میں ایک دن نماز فجر پڑھ کے بیٹھا ہوں مطاف میں, حالت احرام میں نہیں تھا, مطلب عمرہ ہو گیا تھا. میرے بازو تمل ناڈو کا ایک آدمی ہے. میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ بولنے لگا میں ترچی کا ہوں. عمرہ ہو گیا؟ ہاں عمرہ کرنے ابھی آیا ہوں. میں اس سے کچھ پوچھنے سے پہلے انہیں خود بتانے لگا اصل میں مجھے یہاں پہنچانے والا اللہ نہیں ہے, عبد القادر جیلانی ہے. صاحب بولتا ہے عبد القادر جیلانی پہنچانے والے ہیں, ان کے کرم سے ان کے صدقے تو پھر یہاں میں آیا ہوں. اب میں یہاں رہوں گا, پھر مدینے کو جاؤں گا, مدینے سے واپس ہو کر ابو حنیفہ کی خبر کو جاؤں گا, امام حسن کی خبر کو جاؤں گا اس کے بقول, اور اس کے بعد انڈیا میں اجمیر کے دربار میں جب تک نہیں جاؤں گا میرا عمرہ مکمل نہیں ہوتا. اب میں جامعہ اسلامیہ کا طالب علم تھا, الحمدللہ توحید پرست تھے, توحید کی طرف دعوت دینے کا ایک ولولہ تھا. میں نے اس کو سمجھایا تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. نماز فجر سے پہلے اقامت تک سمجھایا اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر آیا. اب نماز کے بعد بیوی کو لے کر آیا تو میں وہ سمجھانے لگا, وہ بھی آئی, دور کھڑے ہو کر بات کرنے لگے. وہ عورت میرے سے پوچھتی ہے کہاں کے ہو آپ؟ اب میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اسلامک یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. اس نے ایک ہی جملہ کہا, تم وہابی ہو, ہم تمہاری بات نہیں مانتے. اب سوال یہ ہے, ایک آدمی کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہے, اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اجمیر کیا ہے, کعبۃ اللہ کیا ہے. ہمارے استاد محترم شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ ایک دن کلاس میں پڑھا رہے تھے, تو وہ بولتے اپنا واقعہ, میں اپنے زمانے میں طواف کر رہا ہوں, ایک انڈین عورت ان سے پوچھتی ہے حضرت یہ کس کی قبر یہ, اور دیکھو اس کے بعد یہ قبر کس کی, اور ایک پوچھتی ہے ہمارے پاس تو قبروں پر ہری چادر چڑھائی جاتی ہے, کون سی قبر ہے جس کے اوپر کالی چادر چڑھائی گئی ہے. ہمارے لوگوں کا اتنا عقیدہ کمزور, بچپن سے مکے مدینے کا تقدس دلوں میں نہ بٹھانے کا نتیجہ ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ فلاں کی خبر, یہ خبر, ان سب چیزوں کو بٹھا کر کے ہمارا جو ہے عقیدہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. تو جو لوگ حج کو جاتے ہیں, مکے مدینے کو جاتے ہیں, واپس آنے کے بعد اگر وہ قبر پرستی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا حج قبول نہیں ہوتا, ان کو حج مبرور نہیں ملتا, اور حج مبرور کے جتنی چیزیں بتائے گا تمام سے محروم ہو جاتے ہیں. اور اس یوم عرفہ کا چوتھا پیغام یہ ہے کہ یہ دن اللہ سے محبت کا اعلان ہے. آپ دیکھو اس وقت میں اور آپ الگ الگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اس دن کیا ہوتا ہے, ہر ایک مرد سفید چادر میں ہوتا ہے, ایک نیچے کی چادر ایک اوپر کی چادر, بس کدھر بھی نظر دوڑاؤ مسلمان کا جو مطلب احرام ہے وہ سفید نظر آئے گا. عورتیں الگ الگ برقع پہنتی ہیں, یہ اللہ کی خاطر سارے محبت, اللہ کی محبت کو اور اس کی رضا کو پانے
پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو مانگنے کا دن ہے۔ جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ جتنا گڑ گڑاتا ہے اللہ اتنا اسے اونچا اٹھاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا ما تواضع احد الا رفعہ، جو بندہ جتنا گرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے اللہ اتنا ہی اونچا اٹھاتا ہے۔ اسی لیے دیکھو دنیا والوں کے سامنے جا کر پوچھو بے عزت ہو جاؤ گے، اللہ کے پاس پوچھو عزت پالو گے۔ اسی لیے اللہ کی نبی نے کہا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اور ایک حدیث بھی آئی ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ غصہ ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر سورہ فاتحہ کی آیتوں کی تفسیر میں ایک شعر لاتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ ابن آدم یغضب حین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جب لوگوں سے پوچھتے تو لوگ غصہ ہو جاتے، اللہ نہیں پوچھے تو غصہ ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے خالق و مخلوق میں، اگر کسی سے آپ پوچھو غصہ ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ سے نہ پوچھنے پر غصہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دن ہم جو ہے اپنی عاجزی ظاہر کیا ہے انکساری اپنی مسکنت پوری اللہ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے میرا بندہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے قربانی دے کر کے مٹی میں بیٹھا ہے احرام پہن کے، وہ اپنے بالوں کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اتنا گراتا ہے تو اللہ کو وعدہ اتنی پسند آتی ہے، اللہ کہتا ہے دیکھو میرے ان بندوں کی طرف، ان کے بال اٹے ہوئے، ان کا کپڑا جسم زمین میں میلا ہو رہا ہے، میں نے آج معاف کر دیا ہے، میں ان کو معافی کا پروانہ دیتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے یوم عرفہ کا پیغام یہ ہے دین کمپلیٹ ہے۔ عرفے کے میدان میں جتنے لوگ جاتے ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد ایک بدعت بھی ایجاد نہ کریں، ایک بدعت بھی عمل بھی نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں عرفہ کے میدان میں رہے، مینا کے میدان میں رہے، مزدلفہ میں رہے، مگر آنے کے بعد وہی بدعت، بلکہ تو کبھی مدینے میں جو بدعت کرتے ہیں اگر ان کو دیکھ کر یہ حدیث اگر سنتے تو ڈر ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مدینے میں بدعت ایجاد کرے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت، اس کے اوپر تمام لوگوں کی لعنت۔ اللہ ایسے آدمی کی فرض نفل نمازیں کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ان بدعتیوں کا کیا حال ہوگا جو مدینے میں جا کر بدعت کرتے ہیں، رسول اللہ کی قبر کو دیکھ کر الٹا چلتے ہیں۔ اور کبھی قریب میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی حج عمرے پہ جا کر آ کے بولتے ہیں رات میں 10 بجے حرم نبوی بند ہو گیا تو ہندوستانی پاکستانی آ کر لوگ وہ گنبد خضرا کو نعوذ باللہ قبلہ بنا کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا ہے امت کا حال۔ میں سمجھتا ہوں جو توحید پرست ہے ان کی توحید پختہ ہو جاتی، مگر شرک و بدعت اور خرافات کی دلدل میں پھنسنے والا وہ مکہ مدینہ چلے جائے، اگر وہ اصلاح کرنے کی نیت سے جائے تو اصلاح کر سکتا ہے، ورنہ تو لوگ وہاں سے آتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا لاتے ہیں، تسبیح لاتے ہیں، فلاں لاتے ہیں۔ اب وہاں دکانوں میں دیکھتے ہیں وہ مکے کی جو ہے تصویر بنا کے رکھا ہے 1000 ریال، وہ لے لیتے، کارگو میں ڈالو، مدینے کی تصویر لاؤ۔ سب سے بہترین چیز عقیدہ توحید۔ آپ مکے کو جا کر آ گئے، آپ سمجھ جاؤ آپ شرک سے دھل گئے۔ اگر آپ جو ہے مکمل طور پر کیا ہے عقیدہ توحید آپ کا پختہ ہو گیا، سمجھ جاؤ آپ کا حج مبرور ہے۔ اب واپس آئے، اگر آپ بدعت و خرافات پر باقی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہے حج ناقابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے یوم عرفہ کا اور ایک پیغام یہ ہے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں جو خطبہ دیا اس میں کیا فرمایا؟ لوگوں، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی امتیاز باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے رنگ کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پائے جانے والے تقوی کو دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کیا کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے عقائد کی اصلاح فرمائی۔ آپ نے اس موقع پر کہا تھا لوگوں میں تم کو 6 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اگر تم 6 باتوں کی گارنٹی دو گے میں تم کو جو ہے جنت کی ضمانت دوں گا۔ آپ نے اس بیان فرمایا لوگوں اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور جو ہے لوگوں کو زیادہ نہ ستاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں عورتوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ اب وہ کیسے مارنا بولے تو اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس کو ذکر فرمایا، ہلکی مار مارو۔ یہ بات آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں عورت کو مارنا بولے تو کیسا؟ مسواک سے۔ ہمارے پاس
لوگ اپنی بیویوں کو مارتے اور سب کے پاس بول لے کے پھرتے میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بے عزتی کی چیز ہے اور یہ غلط چیز ہے. اگر کوئی مرد اپنی عورت کو اپنی بیوی کو انتقام کی نیت سے مارا، اصلاح کی نیت سے نہیں مارا، تو شریعت کی نظر میں ظالم تصور کیا جائے گا. اور ایک مار بھی بغیر سب کے سبب کے مارے آپ، اس مار کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر ہمیں جو ہے جواب دینا پڑے گا. اور اسی طریقے سے اس یہ عرفہ کے پیغام میں سے ایک پیغام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں کھڑے ہو کر جتنی باتیں بتائی اس پر عمل کرو. اور ایک بات بھی ہے، یوم عرفہ کا پیغام یہ ہے، جن جن صحابہ نے سنا ماشاءاللہ ان صحابہ نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا. دیکھو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کرتے ہیں، یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجتے ہیں. ہمیشہ کیا کرتے، بھیجتے تو چلے جاتے، مگر آخری مرتبہ جب اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو بھیجا تھا اس وقت کا واقعہ تو ہمیں رلا کے رکھ دیتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آخری مرتبہ چھوڑنے آئے. ہوتا کیا ہے، آدمی بڑا ہو تو اوپر بیٹھ جاتا، دوسرے آدمیاں وزیراں کی طرح اس کو پکڑ لے چلنا پڑتا. یہاں کیا ہو رہا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھے ہیں، رسولوں کا سردار وہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے. اللہ اکبر، یہ تواضع عاجز انکساری دیکھو. وہ بولتے ہیں اللہ کے نبی ہمیشہ مجھے مدینے کے اندر ہی چھوڑ ڈالتے، لیکن اس مرتبہ کیا نہیں معلوم اللہ کے نبی مدینے کے باہر تک آ رہے ہیں. تو اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نبی نے ایک جملہ کہا تھا، انک تمر بقبری و مسجدی، اے معاذ دیکھو تم میری مسجد پر سے گزرو گے، قبر پر سے گزرو گے. اللہ کے نبی نے ان سے کہہ دیا جب تم یمن میں رہو گے میرا انتقال مدینے میں ہو جائے گا. معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے جملے نے مجھے رلا دیا. جب اللہ کے نبی مدینے کی آبادی سے باہر آ کر مجھے الوداع کر رہے ہیں تو میں کبھی مدینے کے دیواروں کو دیکھتا تو کبھی اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتا. تو اس طریقے سے دیکھو حضرات صحابہ کرام نے وہ عرفے کے میدان میں جو ذمہ داری قبول کی تھی اس ذمہ داری کو اللہ کے نبی کے صحابہ نے ماشاءاللہ کتنا عمل کیا. میں سمجھتا ہوں امت کا کوئی طبقہ دعوت تبلیغ کا وہ کام نہیں کر سکتا جو حضرات صحابہ کرام نے کیا. اسی لیے آپ نے فرمایا اے لوگو میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو یا اس کے آدھے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو صحابہ کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے. ایک آدمی آ کر جو ہے امام احمد سے پوچھتا ہے حضرت معاویہ افضل ہیں یا نہیں تو عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں. امام احمد نے کیا کہا معلوم، دیکھو عمر بن عبدالعزیز تابعین میں شمار ہوتا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے اس گھوڑے کی ٹاپ میں جو مٹی لگتی ہے اس کے درجے کو بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں امت کے کسی بھی طبقے کو صحابہ سے کیا نہیں کر سکتے، کمپیئر نہیں کر سکتے. آج کل ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی آدمی زیادہ خرچ کرنے لگا تو بولتے وقت کا ابو بکر ہے، اگر کوئی عورت زیادہ خرچ کرنے والی بولتے وقت کی خدیجہ ہے. یہ ابو بکر و خدیجہ کا مذاق ہے. یہ آپ ایسا بول سکتے ان کی طرح خرچ کرتے ہیں مگر ان کا عقیدہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو جذبہ وہ صحابہ میں آتا ہے ہمارے اندر کہاں آ سکتا ہے. تو اس طریقے سے حضرات صحابہ کرام نے ماشاءاللہ فلیبلغ الشاہد الغائب کا مکمل طور پر حق ادا کیا. اور اب بھی بات سمجھو، جتنی باتیں آپ سن رہے ہیں دوسروں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری. حضرات صحابہ کرام نے کیسے حق ادا کیا. اور ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ مائک ہے، اس مائک کے ذریعے آپ میری بات سن رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا کے میدان میں لاکھوں صحابہ رسول اللہ کی آواز کو کیسے سنے ہوں گے، کبھی سوچیں آپ. یہ اس طریقے سے یہ صحابہ کی کرامت ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی عرفہ کے میدان میں، مینا کے میدان میں تقریر کرتے، حضرات صحابہ کرام اپنے اپنے خیموں میں رہ کر ماشاءاللہ وہاں آواز سنائی دیتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آواز کو پہنچاتا ہے. یہ بھی صحابہ کی کرامت سے جو ہے زیادہ اہم، کرامت سے بہت اہم چیز ہے. اور اسی طریقے سے عرفے کے دن کی ایک پیغام یہ ہے کہ یہ روحانی تربیت کا دن ہے. ہم حجاج کو دیکھتے ہیں کبھی کبھی تو وہ ہندوستان سے بڑھ کر نعوذ باللہ مکے میں گناہ کرتے ہیں.
ان کو موقع مل جاتا ہے غیبت شروع، ان کو موقع مل جاتا چغل خوری شروع، وہاں جاتے ہیں سعودی حکومت کے خلاف ان کے خلاف باتیں کرنا. میں سمجھتا ہوں یہ اچھا نہیں ہے. آپ یہ چھوٹا پروگرام چلانے کے لیے لوگوں سے پیسے مانگیں، لوگ منہ بناتے ہیں. کیسا 26 لاکھ لوگوں کے لیے آنے جانے کے لیے کرنا، صرف قضاء حاجت کے لیے سعودی عرب نے جو نظم کر کے رکھا ہے نا، میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں نے دنیا کی کوئی طاقت یہ کام نہیں کر سکتی. اور یہ چیلنج ہے ساری دنیا والوں کے لیے. دنیا کے مذہب اسلام کے ماننے والے 26 لاکھ لوگ یہ جمع ہوتے ہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں کہیں بھی جمع نہیں ہو سکتے. یہ ہماری اجتماعی قوت کی اور توحید کی اور وحدت کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ. لہٰذا حجاج کو چاہیے کہ وہ روحانی تربیت کریں. اور یہ اللہ کی قربت کو پانے کا دن ہے. اور یہ میدان عرفہ کا ایک پیغام یہ بھی ہے، بندے اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اور یہ عرفے کا میدان ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. کبھی کبھی چھوٹے اجتماع میں چلے گا تو بولتے کیا جہاں تک حد نگاہ ہے انسان نظر آتے ہیں. ذرا آپ دیکھو، کدھر بھی دیکھو آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. اسی طریقے سے امام مالک اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، کبھی کبھی امام مالک عرفے کے میدان میں اچانک رونا شروع کرتے. عمر بن عبدالعزیز کا یہ بھی حال ہوتا. لوگ پوچھتے کیا بات ہے، بولتے دیکھو میں جو احرام پہنا ہونا اصل میں یہ میرا کفن ہے، جو میں محرام پہنا ہوں یہ میرا اصل میں کفن ہے. جب میں انسانوں کے اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھتا ہوں تو مجھے محشر کا میدان یاد آتا ہے. حقیقت میں آخرت کی تیاری ہمیں حج میں نظر آتی ہے. انسان کی دنیا سے بے رغبتی کیسے ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو پانے کے لیے کیسے اپنے تن من دھن کی بازی لگانا، یہ حج میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ گناہوں سے معافی کا دن ہے، عرفے کے دن کا پیغام. اور اسی طریقے سے عرفے کا ایک پیغام کیا ہے، ہمارے اسلاف عرفے کے موقع پر کیسے رہتے تھے، اس بات کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر چیز سے خشوع خضوع ختم ہو رہا ہے. اللہ کی نبی نے فرمایا تھا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، شاید یہی زمانہ لگ رہا ہو، مسجد میں داخل ہو جاؤ گے تم، ایک بھی آدمی کو خشوع خضوع سے توجہ سے نماز پڑھنے والا نہیں پاؤ گے. آج حال ہے ہی. ہم نماز میں ہوتے ہیں، خیال کہاں ہوتا ہے. نماز میں سمجھتا ہوں ورزش اور یوگا سے کم نہیں. نماز پڑھ لیے، ایسے معلوم ہوا کہ فرض نماز کو ہم نے ختم کر دیا ہے. ایک فرض تھا وہ ختم کر دیا. یہی وہ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے صحابہ کرام، وہ نمازوں کا اثر ان کی ذات پر ہوتا تھا، گھر والوں پر ہوتا تھا. مگر ہم یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذرہ برابر بھی ہمارے اوپر اگر اثر نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں کبھی اپنے زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. دیکھو علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے فضیل کو دیکھا کہ علامہ ابن حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے فضیل کو دیکھا کہ فضیل نے لوگوں کو دیکھا میدان عرفہ میں اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں. تو فضیل نے کیا کہا اپنے من میں، لوگوں دیکھو ایک آدمی وہاں کھڑا ہے مالدار، سارے لوگ مل کر اس مالدار کے پاس جا رہے ہیں. تب وہ کیا کرتا مالدار آدمی؟ پیسے دیتا. تو فضیل ابن ایاز رحمہ اللہ نے کہا جب دنیا میں کسی مالدار آدمی کے پاس جاتے ہو، جب تم کو مال دے سکتا ہے، حقیقت میں اللہ کی مغفرت بھی ایسی ہی ہے، مانگنے والوں کو مکمل طور پر ملتی ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا سفیان رحمہ اللہ کو میں نے دیکھا عرفے کے میدان میں اپنے گھٹنے نیچے ٹیک کر ایسے بیٹھ گئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں. تو کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک میں نے سفیان ابن عیینہ کے ہاتھ پر ایسے ہاتھ رکھا تو پلٹ کر کہنے لگے کیا بول رہے ہو، حالت کیا ہے؟ تو بولتے ہیں دیکھو اتنے پورے عرفے کے میدان میں میرے سے برا اور کوئی نہیں. اللہ اکبر. ہمارے اسلاف جب عرفے کے میدان میں چلے جاتے، حالانکہ نیکی کے میدان میں سب سے آگے، اپنی ایسی عاجزی انکساری بولتے اس مجمع میں میرے سے زیادہ اور کوئی کیا نہیں ہے، جب میرے سے یہ کوئی گنہگار نہیں ہے. اور بولتے کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو نہ بخشے. اس طریقے کی بات بولتے تھے. اور سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے 70 حج کی اپنی زندگی میں، ہر سال اللہ سے بولتے اے اللہ تیرے دربار میں بار بار آنے کی توفیق دے تو، لیکن آخر بار بولتے ہوئے شرما گئے اللہ سے.
میں کیسے آؤں گا. بولتے ہیں جب آخری مرتبہ شرما گئے تو اس کے بعد سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ دوبارہ حج کو نہیں گئے. حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ جاتے تو کیا حال ہوتا. آج کل ہم لوگوں کو دیکھتے احرام بلے کے لوگ فوٹو پکڑتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ احرام پہن لیتے کسی سے بات نہیں کرتے. اللہ کا ڈر, اللہ کی تعظیم. آپ مکے میں ہیں, مدینے میں, کیا اللہ کے مہمان ہیں آپ جب دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا, مغفرت کا پروانہ دے گا. یہ سب چیزیں حاجی کو حج پر جانے سے پہلے اگر دل میں بٹھا کر گئے, ہمارے اسلاف نے جیسے اللہ کی مغفرت اور رحمت کو پا کر حج مبرور کے مستحق ہو گئے, ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ حج مبرور کے مستحق ہو سکتے ہیں. آخری حدیث ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے میدان میں ٹھہرے رہے. یہ دیکھیے عرفے کے میدان میں ٹھہرے رہے, سورج غروب ہونے کے قریب ہے. سورج غروب ہونے کے قریب ہوتے رہتا, لوگوں کے رونے کی آوازیں شروع ہو جاتی. اللہ اکبر, کیا ماحول رہتا معلوم. اس کو نہ قلم بیان کر سکتا نہ زبان بیان کر سکتی. انسان جب عرفے کے میدان میں جا کر خود بخود لائیو دیکھے گا اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ بندہ اللہ کا کس قدر محتاج ہوتا ہے. یہ دیکھو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفے میں ٹھہرے رہے, سورج غروب ہونے کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا. کیوں بلایا بلال کو؟ اس لیے کہ بلال کی آواز اونچی تھی, اس لیے وہ اذان دیتے تھے. اللہ کے نبی نے بلال کو بلا کر کہا انصتوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے بلال جا کر لوگوں میں اعلان کرو, ذرا خاموش ہو جاؤ, سائلنٹ ہو جاؤ. اللہ کے نبی ایک بڑا اعلان کرنے والے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے انصتوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگے لوگو اللہ کے نبی تم سب کو خاموش ہونے کی تاکید کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی خاموش ہونے کی تاکید کر دی ہے نا. نبی کا ادب جتنا صحابہ نے کیا نا, امت مسلمہ کا کوئی بھی طبقہ اتنا ادب نہیں کر سکتا جتنا ادب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نے کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب لوگ خاموش ہو گئے. میدان عرفات میں ایک طرح کا سناٹا چھا گیا. بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معشر الناس اتانی جبریل علیہ السلام آنفا, اللہ کے نبی بولتے اے لوگوں کی جماعت ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے. اللہ کے نبی امت کو خوشخبری سنانے جا رہے ہیں. جو لوگ حج کرنے صحابہ آئے تھے ان سے آپ نے کہا اے صحابہ کی جماعت ابھی جبرائیل میرے پاس. اور یہ دیکھو اعزاز, فاقرانی من ربی السلام, میرے رب نے مجھے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر, کیا اعزاز ہے, کیا عزت ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ عز وجل غفر لأہل عرفات وأہل المشعر وضمن عنہم التبعات. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عرفے میں رہنے والے لوگوں, اللہ تعالیٰ تم سب کو معافی کا پروانہ دیتا ہے. اے مشعر حرام میں ٹھہرنے والوں, مزدلفہ میں رہنے والوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جو ہے معاف کرتا ہے. اللہ اکبر, یہ آسمان سے آنے والی خوشخبری سننا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. اور حضرت عمر کو صحابہ میں جتنی ہمت, وہ ہمت کبھی ابو بکر کو بھی نہیں آتی تھی. کھڑے ہو گئے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ, کہنے لگے یا رسول اللہ لنا خاصہ, آپ عرفات میں رہنے والے, مزدلفہ میں رہنے والے حجاج کی مغفرت کا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ خاص ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یہ ہر حاجی کو یہ جملہ یاد رہنا چاہیے جب وہ عرفہ کے میدان میں ہوتا ہے. کہا ھذا لکم ولمن اتی من بعدکم الی یوم القیامہ, یہ مغفرت کا جو اعلان ہوا ہے یہ تمہارے لیے ہے, اور قیامت تک جتنے لوگ عرفہ کے اور مزدلفہ کے میدان میں آئیں گے سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کی خوشخبری قرار دیتا ہے. اور اللہ اکبر, عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر نبی سے یہ الفاظ سنے تو کہا کثر خیر اللہ وطاب, اللہ کا خیر تو بہت زیادہ اور بہت اچھا ہے. وہ مطلب سمیٹ کر جو ہے میرے تقریر کا خلاصہ اگر بیان کرنا چاہیں, اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے چیزوں کی قسم کھاتا ہے. اللہ نے 10 دنوں کی قسم کھائی, اللہ نے عرفے کے دن کی قسم کھائی, اللہ نے عید کے دن کی قسم کھائی. ان دنوں کا احترام ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اور اس درس سے پیغام یہ ہے, بچپن ہی سے اپنے بچوں میں ابراہیم کے محبت بٹھاؤ.
بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں اسماعیل کی محبت بٹھاؤ. یہ ہاجر کون, یہ سارہ کون, اسحاق کون, ابراہیم کی پوری فیملی سے ہماری پوری فیملی واقف ہونا چاہیے. آج افسوس ہوتا ہے اگر آپ یہ پوچھے ابراہیم کے بیٹے کون, ہماری نسل نہیں بول سکتی. اگر آپ ان سے پوچھے اسماعیل کون, نہیں معلوم ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے بعض لوگ یہ بولتے ہیں اسماعیل باپ ابراہیم بیٹا, اور کبھی یہ بھی نہیں معلوم ہوتا اسحاق کون, اسحاق کی ماں کون, ابراہیم کی ماں کون. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم سے بڑی محبت تھی. دیکھو کیسی محبت ہے. آپ کہا کرتے تھے لوگوں اگر آپ ابراہیم کو دیکھنا چاہتے تو میری طرف دیکھو, ایسے اشارہ کرتے تھے آپ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریا قبطیہ سے جو اولاد ہوئی تھی آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا. اللہ کے نبی ابراہیم کو بہت یاد کرتے. کبھی کبھی تو کہتے حضرت ابراہیم نے میرے حق میں دعا کی, میں اس دعا کا احسان مانتا ہوں. میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, وہ نبی کے پاس لائے, آپ نے اپنے زبان سے کھجور کو نرم کر کے دیا, چٹایا. اور ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. نام کا اثر ہوتا ہے. جب ہم نام رکھنا چاہتے ہیں تو گوگل میں جاتے ہیں, قرآن تلاش کرتے ہیں نام رکھنے کے لیے. ان نبیوں کے نام سے اپنے بچوں کا نام رکھو, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق. نام رکھو گے تو ہوگا کیا, ابراہیم کے اندر جو بھی صفت ہیں اگر وہ ایک صفت بھی اگر آپ کے بچے کے اندر پیدا ہو گئی, آپ کے بچے کی دنیا آخرت سب کامیاب. اس طریقے سے اسماعیل کا تذکرہ بھی نوجوانوں کے سامنے ہونا چاہیے. بالغ ہو گئے, حضرت اسماعیل اپنے نفس پر کیسے کنٹرول کرنے والے, نوجوانوں میں کیسا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ. اسماعیل کی طرح امت کے نوجوانوں میں ایسے ہی سم و اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے. اور عورتوں کے لیے ایک پیغام ہے, وہ کیا, ان دنوں میں یہ دونوں حضرت ہاجر اور حضرت سارہ کی سیرت کو پڑھیں. ہماری خواتین ازواج مطہرات کو پڑھ لیتے ہیں, مگر ان دنوں میں ان کی سیرت کو پڑھ کے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی ضرورت ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ دن آتے ہیں تو ایک طرح کا سکون معلوم ہوتا ہے. کیوں معلوم ہوتا ہے, اس کا ایک جواب یہ ہے, یہ دن ذکر کے دن ہیں, اور ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو ان دنوں میں اپنے ایمان کو جلا بخشیے. ابراہیم, اسماعیل اور ان کے خاندان والوں کے جو ہے ان کو نمونہ بنائیے. اپنے گھروں میں بھی جو ہے ابراہیم سے محبت اور ابراہیم کے خاندان والوں سے محبت مکمل طور پر ہونا چاہیے. اور جب تک عید نہ آئے اس وقت تک جو ہے اللہ کے ذکر مشغول رہیے اور قربانی کیجیے. اور قربانی کے بعد قربانی سے گوشت تقسیم کرنے کا جو طریقہ علماء تھا اس پر عمل کیجیے. 13 کی شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتے رہیے. اور ذکر کرنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں, کچھ بھی شرط نہیں, آپ جہاں کہیں جاؤ اللہ کا ذکر کرتے رہو. آپ دیکھو عرفات کا میدان, مینا کا میدان, مزدلفہ کا میدان اللہ کی تکبیرات تسبیحات سے گونجتا رہتا ہے. حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مدینے کے مارکیٹ میں جا کے زور زور تکبیرات پڑھتے تھے, لوگ بھی ماشاءاللہ ساتھ میں تکبیرات پڑھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے ان افضل دنوں میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے جتنے کام ہیں ان پر تمام پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کو حج مبرور عطا فرمائے. جہاں جو لوگ مکہ مدینے کو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کو سب سے اہم جو پیغام ہے ان کے عقید توحید کو درست فرما دے. اے رب, حاجیوں میں جو عقید توحید پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور صبر و استقامت دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو غیر حاجی ہیں عرفے کا روزہ رکھنے اور اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو بھی روزہ رکھانے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے زندوں کے مردوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک باپ کو ابراہیم کی طرح بننے اور ہر ایک بچے کو اسماعیل و اسحاق کی طرح بننے, اور اللہ تعالی امت کی ہر ماں کو حضرت ہاجر اور حضرت سارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.